الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا صدق الله العظيم. درود شریف. اللهم صل على سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد. طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآلہ صحابہ دام الابدان. اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ مریم اسی واقعے کی نسبت سے جو آج شروع ہو رہا ہے، اسی قصے اور واقعے کی نسبت سے سورت کا نام ہے سورہ مریم. مریم کا معنی عابدہ اور خادمہ زاہدہ کا آتا ہے. عابدہ، خادمہ، زاہدہ. تیسرے پارے سورہ آل عمران میں حضرت مریم اور ان کے والد عمران، آل عمران، سورت کا نام آل عمران ان کے والد کی نسبت سے ہی ہے. آل عمران، عمران کے مریم کا ذکر ہے اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. مریم کی طہارت، پاکیزگی، آپ کی نظافت، آپ کی عبادت سورہ آل عمران میں تفصیل سے بیان کی گئی ہے. ان کی زندگی کس طرح سے پروان چڑھی، کس طرح سے کس نے ان کی کفالت کی. ان کے والد کا وصال ان کی ولادت سے پہلے ہو گیا تھا. حنا ان کی والدہ تھیں جو حضرت زکریا علیہ السلام کی سالی تھیں. عمران اور زکریا علیہ السلام ہم ظلم تھے. عمران بھی بیت المقدس کے مقدس لوگوں میں تھے اور بنی اسرائیل کے سرداروں میں تھے. ان کی بیٹی ہیں حضرت مریم. اللہ تعالیٰ نے مریم کے بارے میں قرآن میں یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، یہ خطاب مریم کو ہے کہ اے مریم اپنے رب کی اطاعت کرو، اپنے رب کو سجدے کرو، اپنے رب کو رکوع کرو. یہودیوں نے حضرت عیسیٰ حضرت مریم پر بہت سی تہمتیں لگائیں. بہتان نے بتایا یہودی قوم دنیا کی بہت ہی بدترین قوم ہے. یہودیوں نے تو بہتان اور تہمتیں لگائیں، لیکن عیسائیوں نے بھی حماقت میں ان کی بہت سی چیزوں کو سچ مان کے اپنا عقیدہ بنا لیا. ہم آج صبح سے غور کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے احسان ہے کہ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں
جس کتاب کے ہم ماننے والے ہیں، فالوور ہیں، اس میں دوسرے پیغمبروں کی خوبیاں، ہم نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، لیکن کس قدر صفائی سے دوسروں کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں، دوسروں کے محاسن بیان کیے گئے ہیں، اور یہی ہمیں اسلام سبق دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو اوصاف قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، معمولی بات ہے یہ، اور آج تک ویسے ہی محفوظ ہیں، ذرہ برابر پھیر بدل نہیں کیا گیا۔ ہمارے نبی کے بارے میں توریت کے اندر، انجیل کے اندر جو اوصاف بیان کیے گئے تو وہ سب یہودیوں نے عیسائی نے بدل دیے، لیکن قرآن میں جو اوصاف اور کمالات انبیاء صادقین یا موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے بیان کیے گئے، بے نہیں منعن آج بھی ویسے ہی محفوظ ہیں، مسلمان سینوں سے لگائے گئے۔ بھلی بات ہے یہ حق ہونے کی علامت ہے کہ ہم جس دین کے ماننے والے، جس کتاب کو ماننے والے ہیں، آج تک کسی نے ذرا بھی پھیر بدل کیا ہو۔ میں نے بتایا تھا کہ حضرت مریم ہی وہ ایسی عورت خاتون ہے جن کا قرآن میں 32 یا 35 جگہ نام ہے، کسی عورت کا قرآن میں نام نہیں آیا صراحتاً اس کے نام کے ساتھ، اور ایسے نام آیا ہے ایسے جیسے پیغمبروں کا نام لیا جاتا ہے۔ بعض لوگوں، نادان لوگوں نے اسی بیان اور تذکرے کی بنا پر انہیں نبی کہہ دیا، حالانکہ کبھی دنیا میں کوئی عورت نبی نہیں ہے، عورت نبی نہیں ہو سکتی۔ نبوت نیابت ہے، خلافت الہیہ کی نیابت عورت کر ہی نہیں سکتی۔ عورت ناقص العقل بھی ہوتی ہے، ناقص العمل بھی ہوتی ہے۔ ابھی میں بخاری شریف پڑھا کے آ رہا تو میں بچوں نے سوال کیا کہ عورت نبی کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ ایک دم میں نے گھنٹی تو بچوں نے سوال کر دیا کہ عورت نبی کیوں نہیں ہو سکتی؟ بھلے میں جھٹکا ایک دم لگا مجھے، ارے پھر رہے خیر، عورت ناقص العقل بھی ہے اور ناقص العمل بھی ہے۔ تو مریم کے بارے میں بہرحال اپنے زمانے کی پیدائش سے لے کے 13 سال کی عمر یا 16 سال کی عمر، حضرت عیسیٰ کے حمل تک، مرد تو مرد رہا، کسی عورت کبھی ان کے پاس گزر نہیں ہوئی علاوہ خالو کے، وہ بھی خالو جاتے تھے تو ضرورتیں، اور پوری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت تک یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے دنیا کا رزق نہیں کھایا، جنتی کا رزق کھایا۔ عربوں کا جس زمانے میں قرآن اتر رہا ہے اس زمانے کی بات ہے یہ، کیونکہ عیسائیوں نے مریم کو خدا کی بیوی کہا اور عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہا۔ عربوں کا ایک معاشرہ رہا، وہاں کی تہذیب، وہاں کا کلچر یہ تھا کہ وہاں اشراف، رؤوسا، امراء اپنی بیویوں کا نام نہیں لیتے، کہیں محفلوں میں کہیں باہر۔ یہاں بھی زمانے میں تھا، اب تو بے تہذیبی کا یہ عالم ہے کہ شوہر تو شوہرہ بیوی نام لیتی ہے اپنے شوہر کا، ایسے نام لیتی یعنی ایسے بعض عورتیں ایسے نام لیتی یعنی بیٹے کو بلا رہی ہوں۔ تو ایک اتنی جگہ قرآن میں ذکر کر کے بتایا، ان کا نام لے کے بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے اشراف، تمہارے سماج میں اشراف اپنی بیوی کا نام نہیں لیتے۔ اگر مریم خدا کی بیوی ہوتی تو خدا لیتا؟ بندی ہے اسی لیے نام دیا جا رہا ہے اس کی، مریم خدا کی بندی ہے اسی لیے نام لے کے، جس طرح اس نے اپنے بندوں کے نام لیے، موسیٰ کے نام لیے، عیسیٰ کے نام لیے، یا یحییٰ یا زکریا کے نام لیے، یہ بھی بندی ہیں۔ ان کے اس عقیدے کے بھی اس میں وہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، کتاب سے مراد قرآن۔ میں نے کہا کس قدر
امین ہے یہ ملت، یہ امت، کس قدر امین ہے اس امت کے علماء. صحابہ سے لے کے آج تک قرآن کے سلسلے میں کس قدر امین ہیں کہ ذرہ برابر فیر بدل نہیں کیا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اے القرآن مریم، اے پیارے حبیب مریم کا قصہ سناؤ ان کو، مریم کا واقعہ سناؤ ان کو، مریم کی خبر، مریم بنت عمران، ان کا قصہ بیان کرو. ان کے ساتھ جو گزری اس کو بیان کرو. تم نے بتایا تھا سورہ عمران میں کہتے مریم جب پیدا ہوئیں تو بیت المقدس میں جو عابدین احبار و رہبان تھے، درویش اور علماء، والد کا انتقال ہوا، ہر آدمی چاہتا تھا کہ ان کی کفالت میرے ذمہ آئے. ہم پھر وہ طے پایا کہ قرآن ڈالا جائے نہر میں، قرآن ڈالا گیا نہر، اردو جو نہر اس میں قلم، تو وہ جو جس قلم سے توریت لکھتے تھے تو وہ قرآن حضرت زکریہ علیہ السلام کے نام لکھے، چونکہ ان کی سگی خالہ عیسیٰ حضرت زکریہ کی اس میں تھی عقد میں، تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے بیت المقدس میں بالا خانے پہ انہیں ٹھہرا دیا تھا. تو بچپن ہی سے وہاں 1-2 سال کی عمر سے ہی ان کی جو پرورش ہوئی وہ ایسے ہوئی ایک دن میں 1 سال کے برابر ہوتی تھی. نشو و نما، فکر و شعور بھی اسی طرح سے وہاں پر یہ پلتی ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں نکلتی. جب یہ بالغ ہوئی تو عورت کے ساتھ جو فطری کمزوری، فطری دم فطری کہلاتا ہے، وہ 2 مرتبہ دم فطری انہیں آیا. تو اس بالا خانہ بیت المقدس مسجد تھی تو اس سے اتر کے خالو کے گھر میں آ جاتی تھی. وہ فراغت تک وہیں رہتی تھی اور جیسے ہی غسل کیا فوراً وہاں پہ پھر بالا خانے چلی جاتی تھی. بیت المقدس دو ہوتے، ایک شرقی حصہ ہے، غربی حصہ، اسی کا ذکر ہے. اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، پورا واقعہ ان کا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی وہ تمہید ہے. جب وہ علیحدہ ہوئیں اپنے اہل سے، اپنے اہل و عیال سے، یا اپنی قوم سے، یا اپنے خال، مکانا شرقیہ، پورب کی طرف، پورب کی طرف ایک جگہ میں، فاتخذت من دونہم حجابا، تو دوسری مرتبہ جب انہیں غسل، 2 مرتبہ یہ فطری کمزوری انہیں ظاہر ہوئی تو دوسری مرتبہ غسل میں سردی کا موسم تھا تو سردی کی وجہ سے انہوں نے پردہ کر کے وہاں غسل فرمایا، اور غسل فرما کے لباس سے ملبوس ہو کر کے باہر آنا چاہتی ہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیج دیا. فاتخذت من دونہم، تو ان سے علیحدہ ایک پردہ کیا، پردہ ڈالا، اور پردہ ڈالتے ہی لباس پہن کر کے کیا ہوا، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، تو ہم نے مریم کی طرف بھیج دیا اپنی روح کو، روح الامین کو، جبرائیل کو بھیج دیا. جہاں عبادت کرتی تھی وہاں سے اپنے خالہ کے گھر میں آ گئی. اب کی جو غسل کیا وہ خالہ کے گھر سے باہر پردہ کر کے دھوپ میں انہوں نے غسل کیا. ارسلنا، بھیج دیا ہم نے ان کے پاس، روحنا، اپنی روح کو، یعنی جبریل کو. جبریل کو میں نے بارہ بتا کہ روح کا، روح الامین، جو کہ آپ روحانیین سے ہیں، یا یہ کہ آپ وحی لے کے آتے، وحی جو ہے وہ دین کی روح ہوتی ہے، وحی الہی دین کی روح ہے، اس لیے آپ کو اس سے دین زندہ ہوتے ہیں. یا یہ کہ آپ حقیقت میں روح ہیں، جسم سے مجرد، جسم سے مجرد ہیں آپ، جو اجزائے جسمانیہ ہوتے ہیں ان سے آپ مجرد ہیں. بھیج دیا ہم نے اپنی روح کو.
اور جیسے ہی وہ لباس پہن کے آئیں تو حضرت جبریل علیہ السلام انسان کی صورت میں، وہ بھی نوجوان بے ریش نوجوان کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ جبریل علیہ السلام کی جو آج مریم کے پاس آمد ہے، دیکھیے یہ سب چیزیں بے ریش، خوبصورت، نوجوان، متناسب الاعلی، مطلب انسانی حسن میں کوئی کمی نہ ہو، سارے محاسن کے ساتھ جو انسان ایسی شکل میں جبریل کو بھیجا گیا۔ آج خدا کی ایک قدرت کا ایک نیا ظاہر ہوگا۔ میں نے ایک بہت پہلے بات بتائی تھی کہ خلاف عادت چیزیں اللہ تعالیٰ، خلاف فطرت، خلاف عادت چیزیں اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے ہاتھ پہ دکھاتا ہے، یا پھر پیغمبروں کی نیابت میں اولیاء پر۔ اس لیے جتنے بھی بد عقیدہ فرقے ہیں، ان میں کہیں ولی نہیں ملے گا آپ کو، کہیں بھی نہیں ملے گا۔ صاحب کرامت، صاحب اعجاز تو پیغمبر ہوتے ہیں، چونکہ خلاف عادت اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے ہاتھ کی چیزیں ظاہر کرتا ہے، یا پھر اولیاء پیغمبروں کی نیابت میں۔ تو اللہ تعالیٰ بلا ماں باپ کے آدم کو پیدا کر چکا، بلا ماں کے حوا کو پیدا کیا، بلا ماں کے حوا کو پیدا کیا، باپ یعنی آدم کی پسلی سے۔ ماں باپ دونوں موجود ہیں، دونوں کا پانی نہیں، زکریا اور عیسیٰ ان کی خالہ ماں باپ ہیں، لیکن بلا ملاپ، بلا پانی کے یحییٰ کو 6 مہینے پہلے پیدا کیا جا چکا ہے۔ عیسیٰ کی ولادت سے 6 مہینے پہلے یحییٰ پیدا کیے جا چکے ہیں۔ نہ ماں کا پانی، چونکہ وہاں بھی اس عمر کو پہنچ گئی تھی، فطری بانجھ عقیم تھی، اور زکریا علیہ السلام بھی ہڈیاں قرآن میں سوکھ چکی تھی۔ آج اب ایک ایسی پیدائش ہونے جا رہی ہے کہ جو ماں کے پانی سے ہوگی، پھونک جبرائیل کی ہوگی پانی۔ اب ماں کا پانی کیسے اترے؟ طیبہ، طیبہ، طاہرہ، زاہدہ، مرد تو مرد رہے، کسی عورت کی شکل نہیں دیکھی، اور یہ پانی اترنے کی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان میں شہوت پیدا ہو۔ وہ کیسے پیدا ہو، کیسے اترے پانی؟ وہ من بین الصلب و ترائب، ترائب سے اترنا ہے، رحم میں جانا ہے۔ کہ جبرائیل کو رجل سویہ کی شکل میں کیوں جگہ بشر، فتمثل لها بشرا سویا، تو جبریل علیہ السلام نے ان کے لیے بنائی ایسی شکل جو بالکل تعامل خلق، کامل البنیہ، کامل البنیہ مطلب جو اسٹرکچر تھا، جو ڈھانچہ تھا، شکل، اعضاء اور انگلیاں اور ناک اور چہرے کے خد و خال، مطلب کسی طرح کے حسن میں، حسن کے جو اوصاف ہوتے ہیں ایک ذرہ بھی کمی نہیں، تاکہ مریم ان کے کلام سے مانوس ہوں، مریم کو ان سے انس پیدا ہو، اور ترائف سے پانی اترے اور رحم میں جائے، عیسیٰ عمل میں آ جائے۔ فتمثل لها بشرا سویا کا معنی ہے جیسے ہی عیسیٰ جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں ان کے پاس آئے تو متقیہ، طیبہ، طاہرہ، قالت انی اعوذ بالرحمن منک، میں اللہ رحمان کی پناہ چاہتی ہوں، تم کیسے یہاں بھی؟ غور کریے جملہ، خواتین بیچاری ہماری پڑھتی ہی نہیں ہے، پڑھتی تو سمجھتی نہیں، یہ ان کی باطن کی طہارت تھی۔ ایسا مرد، ایسا نوجوان، حسین الصورت، احسن الوجہ،
قالت انی اعوذ بالرحمن، دیکھیں رحمان باللہ نہیں کہا، چونکہ عورت تھیں، لڑکی تھیں، رحمان کا واسطہ دیا. ان کنت تقیہ، اگر تو پرہیزگار ہے تو، پرہیزگار ہے خدا سے ڈرے گا. ہاتھ مت لگانا مجھے. اے نوجوان، میں اللہ تعالی اللہ رحمان کی پناہ چاہتی ہوں تجھ سے. خدا کی رحمت کو واسطہ دیا کہ میں کمزور ہوں، میں عفیفہ ہوں، میں طاہرہ ہوں، میرا تقویٰ دیکھ، میری پرہیزگاری دیکھ، میری زندگی کے 12 13 14 سال دیکھ. اگر تو خدا سے ڈرتا ہے تو مجھ سے دور رہا. میں خدا کی پناہ چاہتی ہوں. اگر تو متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو میں خدا کی پناہ، تو خدا کا واسطہ دیتی ہوں. ایک بزرگ فرماتے ہیں حضرت مریم نے ان کنت تقیہ کیوں کہا؟ تو کہتے ہیں متقی انسان خدا سے ڈرتا ہے، خدا کا خوف ہوتا ہے اس کو. فاسق انسان طاقت سے ڈرتا ہے، حکومت سے ڈرتا ہے، منافق لوگوں سے ڈرتا ہے. جو منافق خصلت ہوتا ہے وہ لوگ انسانوں ڈرتا ہے، خدا نہیں ڈرتا ہے. وہ جو بھی اس سے ڈر ہوتا ہے وہ انسانوں کی منافق. نافرمان وہ طاقت سے ڈرتے ہیں، متقی لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. تو جبرائیل بولے ارے قال انما انا رسول ربک، ڈرو نہیں مریم، گھبراؤ نہیں، میں کوئی فاسق نہیں، میں فاجر نہیں ہوں، میں خدا کا فرشتادہ ہوں، بشکل بشر بھیجا گیا ہوں. انما انا رسول ربک، میں تمہارے رب کا رسول ہوں، قاصد ہوں، فرشتادہ ہوں، بھیجا ہوا ہوں، تم ڈرو نہیں. اور آیا کیوں ہوں؟ لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ ہم تمہیں صاف ستھرا پاک بیٹا عطا کریں، تاکہ ہم تمہیں صاف ستھرا پاک بیٹا عطا کریں. زکیہ مانے طاہر، پاکیزہ، صاف ستھرا، گناہوں سے، ظلمات نفسانیہ سے یا انسانی رذائل خصلات سے پاک صاف ستھرا بیٹا عطا کرنے آیا. قالت، تو مریم بولی ارے قالت ان یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر، اولاد کے 2 ہی طریقے ہیں، یا تو نکاح ہو یا بدکاری ہو. تو بولی ارے میرے بیٹا کیسے ہوگا؟ غلام مانے بیٹا، میرے بیٹا کیسے ہوگا؟ مجھے تو آج تک کسی مرد نے ہاتھ ہی نہیں لگایا ہے، نکاح ہی نہیں ہوا ہے. وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور میں بدکار ہوں نہیں، تو میرے بیٹا کیسے ہوگا؟ قَالَ كَذَلِكَ رَبُّكَ، فرمائے ایسے ہی بلا باپ کے، كَذَلِكَ ایسے ہی بلا باپ کے. قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ، تیرے رب کا حکم ہے بلا باپ بلا مرد کے بیٹا دینا آسان ہے مجھے. اب خدا کی قدرت اور اس کے قدرت کے کرشمے، یہ ہم نے آیتوں کا ترجمہ کیا ہے. سوال اس بات کا ہے کہ جبریل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس بشری شکل میں کیوں بھیجے گا؟ بشری شکل میں، انسانی شکل میں کیوں بھیجے گا؟ اور وہ بھی انسان ایسے جو نہایت خوبصورت نوجوان، جو ان کی اپنی اصلی صورت ہے ملکوتی صورت. تو نہ ملکوتی صورت میں بھیجے گئے جو ان کی اپنی اصلی ہے، نہ کسی اور صورت میں. تو علماء نے فرمایا ہے کہ اگر وہ اپنی اصلی صورت میں آتے تو مریم نفرت کرتی ان سے، مانوسی نہیں ہوتی، نہ ان کے کلام سے مستفید ہوتی. اور دوسری اگر ملکوتی صورت میں آ جاتے، ملکوتی صورت میں آتے تو روحی صورت میں آتے، روحانی ہوتے، تو پھر عیسیٰ بھی بشر نہیں ہوتے، وہ بھی روحانی ہوتے. تو عیسیٰ علیہ السلام بھی روحانی صورت میں ہوتے.
علماء نے فرمایا روح سے مراد یہاں نور ہے، نور نور، کلمۃ اللہ بھی نور ہے، اور نور جیسے کلمۃ اللہ کلمہ سے مراد میں کلمہ کن، کبھی نور کو کلمہ کہہ دیتے، کبھی نور کو روح کہہ دیتے، کبھی روح کو نور کہہ دیتے ہیں، یہ سب کلمے ایک دوسرے کے اس میں مل جاتے ہیں. جیسے کلمہ توحید ہے، ہم لا الہ الا اللہ ہے، تو اسے بھی نور کہا گیا ہے، یہ کلمہ بھی نور ہے. اب یہاں پر جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں نسبت کی بات کہ جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم سے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں بیٹا عطا کروں، ہبہ کروں. بات یہ ہے کہ اولاد دینا کام اللہ تعالی ہی کا ہے، حقیقی طور پر یہ نسبت اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کی طرف نہیں کی. لیکن قرآن کی اسی آیت سے مجازی طور پر، مجازی سے بولتے ہیں مجاز، جسے بولتے ہیں بارش نے پودے اگائے، تو اگانے والا تو کون ہے حقیقت میں؟ اللہ تعالیٰ ہے، لیکن بارش سبب بنی، بارش سبب بنی. تو اسی طرح سے کبھی کبھی نسبت فعل کی مسبب حقیقی کی طرف نہ کر کے سبب طرف کر دیتے ہیں. ایسے یہاں پر بھی مریم کو بیٹا خدا دے رہا تھا، لیکن نسبت جبرائیل نے اپنی طرف کر دی. لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ ہم تمہیں بیٹا عطا کریں. اگر یہ فرق آدمی جانتا ہے تو انبیاء اور اولیاء کی طرف نسبت کر سکتا ہے، ذاتی اور حقیقی اور مجازی کی. اگر اتنا فرق نہیں جانتا ہے تو اسے نسبت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف کرنا چاہیے کہ یہ مجھے اولاد خدا نے دی ہے، یہ چیز مجھے اللہ تعالیٰ نے دی. لیکن اگر یہ فرق جانتا ہے حقیقی اور مجازی کا اور پھر نبی یا ولی کی طرف نسبت کر دے تو شرک نہیں ہے، جیسا کہ یہ دیوبندی حواوی جیسا کہ سارے ثابت ہے. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہاں جبریل بولے اے مریم گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، معاملہ ایسا ہی ہے کہ تمہیں بشر نے نہیں چھوا ہے، نکاح نہیں ہوا ہے، تم بغیہ بھی نہیں ہو، تم پارسا ہو، عفیفہ ہو، طاہرہ ہو، سب کچھ صحیح، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا بلا مرد کے پانی کے دے گا، بلا باپ کے پانی کے دے گا، کلمہ کن سے دے گا. میں نے بتایا تھا کہ جب کوئی کسی خاندان، کسی گھر میں کوئی عجیب و غریب شخصیت آنے والی ہوتی ہے یا اللہ تعالیٰ بھیجنے والا ہوتا ہے تو اس کے آنے سے پہلے ہی اس کے گھر خاندان میں، اس کے ماں باپ میں کچھ حالات بنا دیتا ہے. کہ حضرت عمران کی اپنی زندگی کتنی پارسائی، حنا ان کی، پھر ان کی بیٹی کس شان سے پیدا ہوئی اور کس طرح سے ان کے 12-13 سال پروان چڑھے، چونکہ یہ ساری تیاری ہو رہی تھی ایک مسیح، ایک مسیح، ایک خدا کے مقرب پیغمبر کی آنے کی. تو ہمارے لیے آسان ان اخلق ولدا من غیر مائی من غیر مائی منین والدین، ہم بلا باپ اور بلا باپ کے پانی کے تمہیں بیٹا دیں گے، نور سے پیدا کریں گے، کلمہ کن سے پیدا کریں گے، وہ کلمۃ اللہ کہلائیں گے، وہ نور اللہ کہلائیں گے، وہ روح اللہ کہلائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ مَثَلَ عِیسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ. بے شک عیسیٰ کی پیدائش آدم کی پیدائش کی طرح ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر فرمایا ان سے ہو جا تو وہ ہو گئے، ہو جا تو وہ ہو گئے، ہو جا تو وہ ہو گئے. اب دوسرا جناب وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً وَرَحْمَةً، اور ہم بنائیں گے ان کو آیتاً للناس، لوگوں کے لیے دلیل، برہان، آیت، نشانی،
ایسی برہان، ایسی نشانی بنائیں گے کہ لوگ ان کی پیدائش سے میری قدرت پر استدلال کیا کریں گے. وَرَحْمَةً مِنَّا، اور میری طرف سے وہ ایک بڑی رحمت ہوں گے، لوگوں پر ایک بڑی رحمت ہوں گے، نرم دل ہوں گے، شفیق ہوں گے. لوگ ان کی ہدایت سے ہدایت حاصل کریں گے، ان کے ارشاد سے راہ پائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے مریم کو، پھر پہلے مریم کو بڑی گھبراہٹ تھی کہ 13 سال 14 سال یا 16 سال اتنی پارسائی کی زندگی کے گزرے ہیں اور ایک دم اچانک یہ اولاد، تو میرا حال کیا ہوگا سماج میں، بنی اسرائیل میں، میرے سماج میں میرے باپ کی صدا کٹ جائے گی. پہلے تو وہ گھبرائیں، اس لیے بولی انی اعوذ بالرحمن منکا ان کنت تقیا. لیکن یہ جب باتیں بتائیں گئی یہ سب کچھ ہونے والا ہے، یہ سب کچھ ہونے والا ہے، تو حضرت مریم سکون میں آ گئی. فرمایا وَرَحْمَةً مِنَّا، عیسیٰ میری رحمت ہوں گے. ایک ہے رحمتم منا، میری رحمت، یہ ہماری رحمت ہے. ایک ہے فی رحمتہ ہی، قرآن میں فرمایا یدخل من یشاء فی رحمتہ ہی، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا اپنی رحمت میں داخل کرے گا. جسے چاہے جنت دے دے، یہ رحمتم فی رحمتہ ہی ہے. اور جسے لوگوں پہ رحیم بنا دے یہ رحمتم منا ہے. اور جسے دنیا و آخرت میں سراپا رحمت بنا دے وہ رحمت للعالمین ہے. تمام مومنین فی رحمت ہی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام رحمت منا ہیں اور محمد رسول اللہ ہمارے نبی رحمت للعالمین ہیں. چونکہ آپ کی رحمت دنیا میں یوں ہے کہ قیامت تک آپ سب کے لیے رحمت ہیں، اور آخرت میں آپ کی رحمت یوں ہوگی کہ آپ سب کی شفاعت کریں گے. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ مریم یہ فیصلہ اٹل ہے، ہونا ہے. یہ فیصلہ اٹل ہے تو ہونا ہے. اب تم گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، تقدیر میں ایسا ہی لکھا جا چکا ہے. یہ ساری باتیں حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم سے کی. فَحَمَلَتْهُ، اسی وقت وہ حملہ ہو. ایک سے لے کے اور روایت میں آیا کہ 3 گھنٹے میں سب کچھ ہو گیا. اب یہاں پر اختلاف روایت ہے، اس کو ہم نہیں بیان کریں گے، لیکن زیادہ یہ عبداللہ ابن عباس کی روایت یہی ہے. فرماتے فَاطْمَأَنَّتْ مریم إِلَىٰ قَوْلِ جبرائیل فَتَنَا مِنْهَا فَلَفَتَا فِي جَيْبِ دَرِهَا. عبداللہ ابن عباس فرماتے ان ساری باتوں سے مریم مطمئن ہو گئیں، اور اس کے بعد ہوا کہ جبریل مریم کے قریب آئے اور مریم کے گریبان میں انہوں نے پھونک ماری. جیسے ہی مریم کے گریبان میں انہوں نے پھونکا ہے ویسے ہی وہ پھونک ان کے پیٹ میں پہنچی اور ان کا پانی اترا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ حمل سے ہو گئی. اب کیا تھا؟ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا. مطمئنین تھی وہ، لیکن اس لیے پریشان تھی کہ لوگوں کو جواب کیا دیں گے. جبریل علیہ السلام کے کہنے سے وہ مطمئن ہو گئی، لیکن جب گود میں بچہ آئے گا تو جواب کیا دیں گی. فَانْتَبَذَتْ، پھر وہ علیحدہ ہوئی، دور چلی گئیں. شکم میں عیسیٰ کو لے کے وہ دور چلی گئیں. بیت المقدس سے نکلی، خالو کے گھر سے نکلی، دور چلی گئیں. کسی روایت میں 3، اور وہ اپنے آپ ہی میں نہیں رہیں، انہیں ان کے ذہن میں آیا کہ میں کہاں پہنچ رہی. بیت اللحم جس کے حدیثوں میں آئے ایک جگہ ہے، وہاں پر وہ پہنچ گئیں. فَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذِعِ النَّخْلَةِ، تو درد زہ، پیدائش کا درد ان کو لے آیا ایک کھجور، سوکھی کھجور کے جڑ کے پاس. یہ ساتھ میں بیت المقدس میں جو لوگ عبادت کرتے تھے
وہ کیا کہیں گے، سماج کیا کہے گا، خاندان کیا کہے گا. فَأَجَاهَا الْمَخَاضُ، تو درد رح، ولادت کا درد، پیدائش کا درد ان کو لے آیا ایک کھجور، سوکھے برسوں کے سوکھے کھجور کے درخت کے نیچے. قالت یا لیتنی مت قبل هذا، ظاہر بات ہے تکلیف، بدنامی کا خوف. ایک مستقبل میں تمنا کرنا موت کی جائز نہیں ہے، لیکن ماضی میں تمنا کرنا جائز ہے، ماضی میں کہ اس سے پہلے میں ایسی ہو جاتی. قالت یا لیتنی مت قبل هذا، کاش اس واقعے سے پہلے مجھے موت آ جاتی. وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، یا میں بھولی بسری ہو جاتی، کوئی مجھے نہ جانتا کیا ہونے جا رہا. یہ اسی رنج و غم میں تھی. فَنَادَاهَا، تو غیب سے آواز آئی، اللہ تحزنی، اے مریم غم مت کرو، رنجیدہ مت ہو. قد جعل ربک تحتک سریا، ایسے موقع پہ درد، تکلیف، تسلی دینے والا، مالش کرنے والا، عورت کو جو ضرورت ہوتی، پیر ملنے والا، پانی پلانے والا، جسم کو صحیح کرنے والا، پانی ڈالنے والا، کچھ منہ میں چیزیں ڈالنے والا، وہ غذا، نہ کوئی ساتھی، نہ کوئی سنگی، نہ کوئی عورت، نہ کوئی دائی، نہ کوئی مائی. قدرتی نظام. اے مریم پریشان نہ ہو. قد جعل ربک تحتک سریا، اے مریم رب نے تمہارے، دیکھو یہ برسوں کی سوکھی پڑی نہر خدا نے جاری کر دی ہے. یہ برسوں کا سوکھا درخت دیکھو خدا نے ہرا بھرا کیا ہے، پھل آ گئے اس میں. 13 سال یا 16 سال روحانی زندگی گزاری، توجہ اللہ میں گزری، تو جنت کے پھل آتے رہے. آج جو ہے وہ جنت کے پھل کیوں نہیں آ رہے؟ فرمایا کیا جا رہا ہے، حزی، اے مریم حزی. وہ زندگی تجرد کی تھی، یہ زندگی ازدواجی ہے. ازدواجی زندگی میں ہاتھ پیر ہلانا پڑیں گے، اسباب کا سہارا لینا پڑے گا. اے مریم اپنی قدرت سے ہم نے نہر بھی جاری کر دی ہے، پھل بھی، پھلوں سے درخت لاد دیا ہے، اب تم اسے ہلاؤ، درخت ہلاؤ، پھل کھاؤ. چند چیزیں میں بتاؤں یہاں پر. اللہ تعالی کس قدر بے نیاز ہے. پہلے تو یہ دیکھیے، خدا بند قدوس دنیا کے لوگوں کو یا گمراہوں کو راہ ہدایت پہ لانے کے لیے کیسی کیسی قدرتیں اور کیسی کیسی اپنے کرشمے ظاہر فرماتا ہے. حضرت مریم اور عیسیٰ کی طہارت و پاکیزگی پر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے کتنے دلائل قائم فرما دیے کہ خاندان میں حضرت عمران، حضرت حنا، ان کی طہارت، ان کی عبادت اور ان کا سماج میں جو مقام تھا وہ سب. ادھر زکریا علیہ السلام کے گھر میں سوکھی ہڈیاں، سوکھا رحم، 6 مہینے پہلے ولادت زکریا علیہ السلام کی. پھر مریم کا 118 یا 120 برس کے خالو کی کفالت میں آنا، پھر بیت المقدس میں ان کی تربیت ہونا، اور وہ بھی نیچے نہیں، علیحدہ بالکل بیت المقدس محراب بالا خانے میں، جہاں خالو کے علاوہ اور کسی کا گزر نہیں، کسی عورت کی بھی رسائی نہیں ہو سکتی وہاں پر. 13 یا 16 سال تک حضرت مریم کے پاس رزق، حضرت عیسیٰ کی ولادت سے پہلے جنت سے آنا. اب اس کے بعد یہ غیبی طور پر خشک نہر کا جاری کر دینا. یہ سب کام کس لیے کیے جا رہے ہیں؟ تاکہ مریم پر کوئی بہتان نہ لگائے. ان چیزوں کو دیکھیں، غیبی طور پر اللہ تعالیٰ نے خشک نہر کو جاری کر دیا. اور پھر وہ یہ نہیں کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت تک جاری رہی ہو، جب مریم وہاں سے چلی گئی تو خشک ہوئی، عرصہ دراز تک وہ نہر جاری رہی.
اسے لوگ دیکھتے رہے، پانی پیتے رہے کہ اچانک برسوں کی سوکھی نہر کا جاری ہو جانا، یہ خدا کی قدرت پہ لوگ تعجب کریں۔ پھر پرانا سوکھا ہوا مردہ درخت کھجور کا ایک دم ہرا بھرا ہو کر پھلوں سے، بے موسم پھلوں سے لد جانا، اور پھر عرصہ دراز تک اس میں پھل کا آتا رہنا، یہ تب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ سب اپنی قدرت کے کرشمے دکھانا چاہتا تھا۔ یہ ایسا کیا کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت کا زمانہ ہے، یونان میں طب کا زمانہ تھا، طب کے شباب کا زمانہ تھا۔ حکیم جالینوس، ارسطو، فارابی، ان کی آپ تاریخ پڑھیے تو یہ لکھتا ہے کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 300 برس پہلے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 400 برس پہلے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 500، سب تاریخ پڑھی تو ایسے ملے گا۔ فلسفے اور سائنس کا اتنا شباب تھا، اور یہ جتنے بھی حکیم ہیں، ارسطو، فارابی، افلاطون، سقراط، بقراط، یہ سب اس قدر سائنس اور فلسفے کے دلدادہ تھے، یہ کہتے تھے کہ جس طرح سے ہم چیزوں کے بنانے میں اسباب کے محتاج ہیں، خدا بند قدوس بھی تخلیق میں اسباب کا محتاج ہے۔ جیسے آج بھی بہت سے ڈاکٹر گمراہ کہتے ہیں نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور یہ حکیم افلاطون اور یہ جالینوس اور ارسطو وغیرہ، ان کی حکمت اور قیافے کا یہ عالم تھا، اور ان کی نبض یا ان کی چہرہ شناسی سے آدمی کا چہرہ دیکھ کر کے یہاں تک بتا دیتے تھے، چہرہ دیکھ کر کے، کہ انسان کیا کھا کے آیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، انسان جو غذا کھاتا ہے اس کے کچھ دیر بعد اس غذا کے آثار چہرے پہ ظاہر ہوتے ہیں، اور یہ بتایا جا سکتا ہے، اور یہ بتاتے تھے کہ یہ فلاں انسان اس نے آج دوپہر میں سبزی کھائی ہے، اس نے دال کھائی ہے، اس نے گوشت کھایا ہے، سبزی لوکی کھائی ہے، پالک کھائی ہے، بتا دیتے۔ اس قدر ان کی سائنس اور ان کا طب، ان کا فلسفہ شباب پر آ چکا ہے۔ اور جب اس طرح کا علم انسان کے اندر زیادہ آتا ہے تو پھر وہ اسباب کے تابع ہو جاتا ہے اور خدا کی قدرت کا منکر ہو جاتا ہے۔ تاکہ طب کا زمانہ تھا، سائنس کا یہی زمانہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے اطباء اور سائنٹسٹ کے اس برے عقیدے کو، وہ کہتے تھے کہ جس طرح سے وہ کہتے تھے خدا فصل پودا کب اگاتا ہے؟ جب پانی ہوگا اور بیج پڑے گا، بلا بیج اور بلا پانی خدا نہیں کر سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب مرد میاں بیوی کا ملاپ ہوگا، مرد عورت کا ملاپ ہوگا، تبھی اولاد ہوگی، اس کے بغیر نہیں، خدا بھی نہیں پیدا کر سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا زور تھا، شباب پہ تھی، جیسے ہمارے آپ کے نبی کے زمانے میں بلاغت کا دور تھا۔ یہ عربی لوگ سب کو عجمی کہتے تھے، فصاحت و بلاغت کے آگے کسی کو مانتا ہی نہیں، سب کو گونگا کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شان سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرما کر ان کے عقیدے کا تلا کما کر دیا، اس لیے ان کی کہ وہ مریم کسی مرد سے نہیں ملی ہیں، ان کی طہارت، ان کی پاکیزگی کا عالم یہ ہے۔ اگر مریم معاذ اللہ عفیفہ نہ ہوتی تو یہ برسوں سوکھی نہر جاری نہیں کی جاتی، مریم طیبہ طاہرہ نہ ہوتی تو یہ سمجھا برسوں کا سوکھا درخت سمجھا کھجور کا ہرا بھرا ہو کے اور بے موسم پھلوں سے نہیں لگ جاتا۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ خدا کی قدرت کے تحت ہیں، اور سب خدا بند قدوس اپنی قدرت کے کرشمے دکھا رہا ہے۔ اس کی قدرت پر ایمان لاؤ، خدا پر ایمان لاؤ۔ یہ قرآن کے پاک طیب طاہر عقیدے ہیں، یہ نظریات ہیں، اللہ تعالیٰ کے احسان ہے ہم ایسے نبی اور ایسی کتاب کے ماننے والے ہیں کہ جس نے ہر اہل فضل کے فضل کا اعتراف کا ہمیں حکم دیا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔